ہوتے تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ڈیڈ ہو چکا ہے. حال بتائیے کہ آگا اس کے بعد کام کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وینٹیلیٹر پہ اس کا سانس چلتا رہتا ہے. تو اب اس کے بارے میں ہم موت کا حکم کس طرح دیں کہ دیگر اعضاء کام کر رہے ہیں اور صرف دماغ جو ہے ڈاکٹر کی ڈیفینیشن کے مطابق جو ہے انتقال کر چکا ہے. تو ایسی صورت میں جو ہے اس کو مردہ نہیں کہیں گے جب تک کہ اس کا سانس بند نہ ہو جائے، یعنی علامت حیات اس پہ ختم نہ ہو جائے. حالانکہ اس کو جو سانس مل رہی ہے وینٹیلیٹر کے ذریعے مل رہی ہے، مگر بہرحال وہ سانس علامت حیات ہے، جب کسی کے سہارے کے ذریعے مل رہی ہے تو اس کو ابھی تک جو حیات کا حکم ہوگا جب تک اس کی سانس چل رہی ہے. آپ وینٹیلیٹر سے اس کو الگ کر دیں تب کلیئر ہو جائے گا تھوڑی دیر میں کہ یہ واقعی زندہ تھا یا نہیں تھا. کہ اگر زندہ ہوگا تو سانس چلتی رہے گی، اور وہ مصنوعی سانس تھی جو وینٹیلیٹر کے ذریعے تھی تو وہ بند ہو جائے گی. اچھا جی جی. اچھا ایک کال لے لیں گے، کہیں ڈراپ نہ ہو جائے پھر بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کہاں سے؟ جی سر سرگوڑا سے بات کر رہے ہیں. فرمائیے. سر مفتی صاحب سے ایک سوال ہے کہ میرا ایک دوست ہے جی وہ نشے کی حالت میں نماز پڑھتا ہے، یعنی کہ چرچ پیتا ہے اور نماز پڑھتا ہے. تو میں اسے بار بار منع کرتا ہوں، وہ کہتا ہے نہیں یہ مسئلہ میرا ٹھیک ہے، میں ٹھیک پڑھتا ہوں. اس وقت میں ساتھ بیٹھا ہوا ہم دونوں اکٹھے پروگرام دیکھ رہے تھے تو اسی موضوع پر بحث ہوتی ہے اور میں نے چاہا کہ جو ابھی اس میں بحث تکرار یہ ختم ہو جاتی ہے، ہم بات کر لیتے ہیں مفتی صاحب سے. تو بات کرنے ایک بات ہے میں ظاہر ہے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے سب کو. یہ جو چرس ورس لوگ پیتے ہیں سر عام اکثر گزرتے ہیں جس میں سے اس قدر بری بو آتی ہے کہ میں تو طبیعت متلانے لگتی ہے. تو یقیناً جو پینے والا ہوتا ہے وہ اس کے منہ سے تو اس سے بھی زیادہ بری بو آتی ہے. تو کیا اس طرح نماز پڑھ لینا چاہیے؟ دل چاہتا ہے. خیر ابھی بات کر لیتے ہیں اس حساب سے. مطلب پہلے جو ہے یہ تو وینٹیلیٹر والی بات تھی. یہ بھائی نے پوچھا کہ جو واش بیسن کا نل کھولے تو بہتا ہوا پانی، وہ کہتے ہیں اگر ہاتھ ایک دفعہ اس کے نیچے رکھ کے نکال لیں تو کیا وہ تین مرتبہ بہتا ہوا پانی 3 مرتبہ کے نسل جائے گا؟ وہ نہیں، اس میں بات یہ ہے کہ سنت کی ادائیگی جو ظاہری سنت ہے وہ 3 مرتبہ عضو کو دھونا ہے. اگرچہ کہ بعض فقہاء نے کہا کہ اصل میں 3 دفعہ سنت نہیں بلکہ اس کا استیعاب ہے، لیکن ظاہری سنت یہ ہے کہ 3 دفعہ آگا کو حرکت دینا ہے. تو اس اعتبار سے اس ظاہری سنت کو ادا کرنے کے لیے بہرحال 3 دفعہ کرنا چاہیے تاکہ ظاہر پہ بھی عمل ہو جائے. ورنہ یعنی سنت کا مقصد تھا استیعاب پورا دھل جائے تو ویسے بھی دھل جاتا ہے. لاہور سے فرزان نے پوچھا ہے خواتین نیل پالش لگا سکتی جائز؟ میری بہن یہ مسئلہ آپ نے پوچھا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا خیر عطا فرمائے. جو بات بھی نہیں معلوم تو پوچھ لینا چاہیے. تو نیل پالش کا لگانا جائز نہیں ہے کیونکہ اس کی وجہ سے وضو نہیں ہو پاتا، کیونکہ جو نیل پالش کی جرم ہوتی ہے طے ہوتی ہے اور یہ پانی کو وہاں تک پہنچنے سے روکتا ہے. تو کسی بھی ایسے عضو پہ اگر نیل پالش لگ گئی ہے، کوئی ایسی چیز لگ گئی جو پانی پہنچنے کا مانع ہو اور جو وضو میں دھویا جاتا ہے تو اس سے وضو نہیں ہوتا. تو اس لیے اس کو یوز نہ کیا جائے، یا اگر کوئی یوز کر رہی ہے تو پھر وضو سے پہلے اس کو کسی طرح سے خرچ کے ساتھ کر دیا جائے تاکہ وضو درست ہو سکے. اچھا عشاء کے بعد جو ہے دن بھر کی قضا نمازیں اگر رہ گئی تو پڑھی جا سکتی ہیں؟ ابھی کوششیں غالباً میں کس اعتبار سے کیا تھا بہرحال اگر رہ گئی ہیں تو قضا تو کی جا سکتی ہیں اس اعتبار. جی جی. اچھا ایک کال لینا چاہتا ہوں. السلام علیکم. ہیلو جی بہن. ہاں جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہاں جی میں نے پہلے سوال کیا. میرا سوال یہ ہے کہ میرے بچے نابالغ ہیں جی اور ہم کو گزرنے نہیں دیتے یہاں طائف سے. اگر میرے بچوں نے حرام ہے طائف سے بند 8-9 سال کے ہیں تو چیک پوسٹ والے چھوٹے ہمیں گزرنے نہیں دیتے. اچھا یعنی کہ عورت تو بارے میں ہوتی ہے اس کا نہیں پتا چلتا. اور میرے بچوں کو اگر 8 سال کا بچہ اس نے طائف سے حرام باندھا تو اس کو گزرنے نہیں دیں گے. اچھا میرا سوال یہ ہے کہ وہ لازمی ہے کہ طائف سے احرام باندھ لیں یا مکہ میں 8 تاریخ کو احرام باندھ سکتے ہیں؟ اس سوال کا پلیز میں بہت پریشان ہوں، مجھے جواب دیجیے. اچھا لیجیے بھائی پہلے آپ ہی کی بات کر لیتے. جی سر یہ اصل میں وہی سوال ہے آج 4 بچوں کے ساتھ. بات یہ ہے کہ اس طرح سے حج کے لیے جانا قانون جرم ہے کیونکہ اس میں گورنمنٹ جو ہے فیسیں لیتی ہے. تو لوگ جو ہے انٹری کرائے بغیر جاتے ہیں وہاں پر اور اس کے بعد حج کرتے ہیں. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جتنا راستہ لوگوں کو چلنے کا ہوتا ہے ان سب لوگوں کے خیمے لگے ہوتے ہیں جو غیر قانونی طور پر حج کے لیے آئے ہوتے ہیں. کیونکہ جو قانونی طور پہ ہوتے ہیں ان کے لیے باقاعدہ شاندانے وغیرہ تقریباً کا انتظام ہوتا ہے تو اس سے خود بھی تکلیف میں پڑتے ہیں اور دیگر حاجیوں کو بھی تکلیف میں ڈالتے ہیں. تو بہرحال مسئلہ تو شریف میں نے بتا دیا. البتہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ ان کے تو حرام فرض نہیں ہے
شوق میں ان کو کروا رہے ہیں تو ٹھیک ہے، چاہے وہاں سے باندھ لے چاہے یہاں سے باندھ لے. یہ جو اس کے بعد میں بات بتائی ہے اصل میں مجھے نہیں معلوم کہ اس طرح صورتحال کیا ہوتی ہوگی، لیکن آنکھوں سے جو دیکھی ہوئی چیز ہے اور جو حضرات وہاں گئے ہیں انہوں نے دیکھا، خود مفتی صاحب نے کئی مرتبہ گئے ہیں دیکھا کہ سعودی حکومت نے باقاعدہ ہر ملک کے لیے انتظام کیا ہوا ہوتا ہے، بہت بہترین انتظام ہوتا ہے. خیمے ایئر کنڈیشن ہوتے ہیں، پانی وافر مقدار میں ہوتا ہے، نہانے دھونے ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے بہت عطا کیا انہیں. لیکن اس کے باوجود بھی جب مینا کے راستے میں جو پل برج بنے ہوئے کبری کہلاتے ہیں برجوں کے نیچے اتنے لوگ پڑے ہوئے ہوتے ہیں، دریاں بچھائے ہوئے، بالکل بے یار و مددگار، جن کا نہ کوئی خیمہ ہے نہ. چنانچہ مسائل پیدا ہوتے ہیں، چلنے والوں کو ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کے قافلے جا رہے ہوتے ہیں زیارات کے لیے، اس کے لیے نماز کے لیے نہیں جا سکتے، لوگ راستے میں پڑے ہوتے ہیں. اور حج کے لیے ضروری ہے کہ سفر حج کے دوران کسی کو تکلیف نہ پہنچائی جائے. مجھے صاحب یہ حضرات جو غیر قانونی طور پر جاتے ہیں، ایک تو غیر قانونی کام ہی کر لیا، دوسرے تو حجاج کرام کو جتنی ان کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے، مطلب ان کے بیت الخلاء جام ہو جاتے ہیں، ان کا پانی کا مسئلہ، ان کے نمازوں کا مسئلہ، کیا ان دونوں کا حج جائز ہو جاتا ہے؟ بات یہ کہ حج تو عبادت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور اس نے اپنے بندوں کو اس کا کرنے کا حکم دیا ہے. تو یہ جو لوگوں کو تکلیف پہنچا رہا ہے اس کے اوپر تو گناہگار ہوں گے. لیکن اگر حج اگر اللہ کے لیے کرنے کے لیے گئے تھے اور اس سے کوئی روک بھی نہیں سکتا تو پھر روکنا وہ انتظامی معاملات کی وجہ سے تھا. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ کوئی غریب انسان ہے، اس کو انتظامی معاملات کے ساتھ طے کرنے کی ہمت نہیں ہے، تو ہم اس کو اچھے تو نہیں روک سکتے. کیونکہ اس کو مشورہ یہی دیں گے کہ وہ انتظامی معاملات کے اندر مداخلت نہ کرے، اور ایک دفعہ حج کر لیا تو اس پہ صبر کریں. اچھا، بات ہی ختم ہو گئی. سرگودا کے بھائی نے پوچھا تھا کہ ان کا دوست جو بھائی ذرا اپنے دوست کو سنبھال کے بٹھائیے، توجہ کے ساتھ ان کی بات کا جواب آ رہا ہے کہ نشے کی حالت میں، نشہ بھی بہت ہی گھٹیا قسم کا کرتے ہیں، معاف کیجیے گا بھائی آپ مجھے، تو نشے کی حالت میں نماز پڑھتے ہیں جا کر اور کہتے ہیں کہ نہیں میری نماز ہو جاتی ہے. دیکھیں ہمارے بھائی ہماری بات سن رہے ہیں تو ہم نہایت درد مند دل کے ساتھ ان سے عرض کرتے ہیں کہ یہ چرس بھی اسی طرح حرام ہے جس طرح کے دیگر منشیات حرام ہے. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل مسکر حرام، ہر چیز جو سرور دے وہ بھی حرام ہے. تو چرس سے اگرچہ کہ اس درجے کا نشہ نہیں ہوتا جو شراب سے ہوتا ہے، مگر اس سے سرور ضرور آتے ہیں، تو اس لیے یہ بھی حرام ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید فرقان حمید میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے ایمان والو تم نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو. تو ایسی صورت میں نماز کو چھوڑنے کے بجائے چرس کو چھوڑ دے، اس سے توبہ کر لے کہ اللہ بھی راضی ہو جائے گا اور پھر اللہ کی یاد بھی صحیح طور پہ ہو سکے گی. ورنہ غافل دل اللہ کو کیا یاد کرے گا؟ نماز اپنی الصلاۃ ذکری، تو نماز کو قائم کر میری یاد کے واسطے، تو اللہ کی یاد نشے کی حالت میں نہیں ہوتی. اگر ہم نے تو بات کی وجہ سے سرور آتا ہے. میں نے کچھ ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے کہ چرس ورس پیتے ہیں، بعض ہیروئن پیتے ہیں. ہیروئن والوں کو تو اپنا ہوش ہی نہیں ہوتا، سڑکوں پہ فٹ پاتھوں کے نالے میں پڑے ہوتے ہیں. بعض چرس والوں کی جو کہتے تھے نا ہوش آواز گالیاں دیتے پھر رہے ہیں، سڑکوں پہ پڑے ہوئے ہیں. تو یہ تو باقاعدہ وہ شراب جیسا نشہ ہے تقریباً. اصل میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی اپنی اپنی قوت بڑھائی، اپنے اپنے برداشت کی حالت ہوتی ہے. تو بعض لوگ تو واقعی اس طرح کی حرکت کرتے ہیں، بعض لوگ بسیں چلا رہے ہوتے ہیں، ڈرائیور یا بس میں چلتے ہیں، اسی لیے پھر مار بھی دیتے ہیں لے جا کے. اچھا مطلب یہ ہمارے بہت سے سوالات. ایک چھوٹا سا سوال جو مفتی صاحب سے اور کرنا چاہتا ہوں ختم ہونے سے پہلے، پروگرام کے وقت میں پروگرام کا جو ہے تقریباً ختم ہونے والا ہے. یہ طواف کے دوران کوئی چیز اول خواتین کانچ کی چوڑیاں پہن کر عمرہ کرنا، حج کرنا چاہیے؟ دیکھیں اس میں ہمارا مشورہ کہ نہ کریں، ہرگز نہ کریں. ایک تو یہ کہ کانچ کی چوڑیوں کی آواز آتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے غیر مردوں کے سامنے زینت کی چیزوں کو ظاہر کرنے سے منع کیا ہے. ٹوٹ کے گر گئی کہ ٹوٹ کے گریں گے تو کتنے نہ جانے کتنے لوگوں کو ظاہر کرے گا. اچھا اگر یہ چوڑی سے پیر زخمی ہوا اور خون نکل آیا جی تو کیا ہوگا؟ دم دم تو نہیں لازم ہوگا. البتہ یہ بے وضو کی حالت میں انہوں نے طواف کیا ہے. اور طواف کون سا کر رہے تھے؟ یہ فرض طواف تھا یا نفلی طواف تھا؟ اس کے اعتبار سے بات دم کی صورت بھی ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات جو ہے دم تو نہیں ہوگا لیکن صدقے کی صورت ہو جاتی ہے، بعض اوقات وہ بھی نہیں ہوتا. لیکن یہ ہے کہ ایسے بے وضو کی حالت میں طواف کرنا گناہ ہے. خواتین سے میری درخواست ہے کہ برائے کرم اس کے بیچارے کا تو طواف بھی گیا، اس کو پتہ نہیں دم آیا، پتہ نہیں اسے صدقہ دینا پڑا، پتہ نہیں اس کا طواف گیا، اس کو تو نقصان پہنچا سے پہنچا.
इनडायरेक्ट वे में बिलवास्ता तौर पर आप भी गुनाहगार हुई। मुफ्ती साहब ने कहा कि कांच की चूड़ियां वैसे ही पहन के नहीं जाना, चूड़ियां हो गया जेवर वगैरह इनकी आवाज आती है, खनक पैदा होती है, पायल है, चूड़ियां हैं, तो पहन के नहीं जाना चाहिए। अंगूठी पहननी चाहिए। अंगूठी खवातीन बरल ना पहने क्योंकि वो जीनत है और जीनत गैर मर्दों के सामने जाहिर करना मना किया गया है। अच्छा, जीनत की चीजों को मना करना है, किया गया है। चुनांचे नाज़रीन मोहतरम, ये हज के हवाले से बातें हैं और इंशाअल्लाह जिंदगी बखैर रही तो जारी रहेंगी। आपके कॉल करने का बहुत शुक्रिया, आपकी तवज्जो देने का बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। अपने मेजबान डॉक्टर महमूद गजनवी, शेख अल हदीस मुफ्ती मोहम्मद अबू बकर सिद्दीक और QTV की इस पूरी टीम को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।